وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ، اور تلاوت کر اس کی جو تیرے رب کی طرف سے کتاب میں وحی کیا گیا ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی اللہ کے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے۔ کلمہ ورڈکٹ، حکم، فیصلہ۔ کلمہ کا لفظ کس کے لیے آیا ہے انبیاء کرام میں سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، وہ کلمۃ اللہ ہیں، یعنی وہ جو زمینی وسائل ہیں ان کے اعتبار سے جیسے نارملی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کے بغیر خالص اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ صبح سے لے کر اب تک ایک چین آف ایونٹس ہے، ان سارے چین آف ایونٹس کو ان لائن لانے والا کون ہے؟ وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ اور اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو سورہ کہف کے آخر میں جو آیت آئی ہے وہ بھی سمجھ میں آئے گی۔ اے نبی کہہ دو اگر سمندر سیاہی بن جائیں میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے تو سمندر ختم ہو جائے گا، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو پھر آج صبح سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں جو کلمات لکھے ہیں شاید ان کے لیے بھی پورا ایک دریا چاہیے ہو۔ اتنے کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ جو آج صبح سے لے کر اب تک مجھ پر نافذ ہوئے ہیں۔ جب یہ یقین آتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سنکرونائز ہو کر جو ایک دم ایک پیج پر آ جاتی ہیں آپ کے سامنے، کہ پہلے کہا کہ جو فیوریبل حالات ہوں اور تمہیں محسوس ہو کہ ہوئے ہی ہوئے، اس میں اللہ تعالیٰ کو لے آؤ، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا۔ اور اس کے برعکس جب حالات بالکل اپوزٹ ہو جائیں اور تمہیں کوئی وے آؤٹ، کوئی راستہ نظر نہ آئے تو بھی کیا کرو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ساتھ جڑنے کے لیے اللہ کے کلام کی تلاوت کرو۔